جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹ اسٹارٹ دا لیکچر ٹوڈے وی آر اسٹارٹ دا لیکچر اسلامیات۔ اوکے، تو آج بیٹے ہم اسلامیات کو اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو یہ پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ 3 ڈیز ہماری اسلامیات چلے گی اور 3 ڈیز ہماری پاک سٹڈی چلے گی۔ تو چلتے ہیں جی سورہ احزاب کی طرف۔ سورہ انفال جو 9th کلاس میں آپ نے بیٹے پڑھی تھی، وہ 9th میں تھی۔ یہ جی سورہ احزاب 10th کلاس میں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو بیٹے اس کو کچھ یوں میں آپ کو پڑھایا کروں گا کہ ہم پہلے اس کی آیات کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بیٹے۔ پہلے ہم آیات کریں گے، آیات کرنے کے بعد ہم جائیں گے ایکسرسائز پہ۔ وہاں پر کچھ میننگ بھی دیے ہوتے ہیں، ورڈ میننگ، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ اس کے کویشچن آنسر کریں گے۔ اور جو اندر سے کویشچن بیٹے بنیں گے وہ انشاءاللہ جیسے ہی اکیڈمیز اوپن ہوں گے، جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ اوکے ہو گیا؟ تو پریشان نہیں ہونا، پہلے میں ویسے مطلب سیدھا کام کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے اکیڈمیز اوپن ہوں گی، امید ہے کہ یہ اکیڈمیز جلد از جلد اوپن ہونے والی، نیوز تو آ رہی تھی۔ چلیں جی، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو آج ذرا میری طبیعت بھی تھوڑی سی ناسازگار ہے، تو میں تھوڑا سا کم پڑھاؤں گا بیٹا، سوری، طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے رات کو، شب قدر کی رات کو اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کو بھی یاد کیا ہوگا بیٹا، اللہ کو یاد کیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی میں آپ کی بلائی ہے، اور مومن بھی وہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے جو یہ لگا ہوا ہے یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہے، جو کہ انگلش میں اس کو ایکسکلیمیٹری کہتے ہیں، اور اردو میں بیٹے اس کو کہتے ہیں استجابیہ جملہ۔ یہ تب بیٹے لگایا جاتا ہے جب آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیٹے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتق اللہ، خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کا کہا نہ ماننا، والمنافقین، اور منافقوں کا، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، یعنی کہنا نہ ماننا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کافروں اور منافقوں کا کبھی بھی کہا نہ ماننا، ان کا کوئی بات مطلب وہ کریں اس کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیم حکیم، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حکیم، حکمت، علیم، جاننے والا، پڑھا ہوگا آپ نے، یہ نیم ہے اللہ کے۔ اوکے ہو گیا بیٹے؟ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع، اور پیروی کرو، ماں، جو، یوہا، وحی کی جاتی ہے، الیکا، تمہاری طرف، من ربی کا، رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، بما تعملون خبیر، سب عملوں سے خبردار، سب عملوں سے خبردار۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھو، علی اللہ، اللہ پر، اور اللہ پر اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ وکافی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کافی ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ، یعنی اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے، چاہے آپ بیٹا دل میں پوشیدہ رکھیں یا ان باتوں کو آپ ظاہر کر دیں۔ دیکھیں بیٹا، دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا نوٹ کرنا۔ یہاں پہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میری ایک بات، کچھ بچے یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اپنے لیے دعا کر لوں، ہیں جی، جلدی سے، وہ نہ ہو کہ کہیں
امام دعا کو ختم کر دے، تو بیٹا یہ آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ دیکھیں آپ کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اب نماز کی نیت کے لیے، تو آپ نماز کی نیت نہ بھی باندھیں نا تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اسی طریقے سے میرے بیٹے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے لیے دعا نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دوسرے دعاؤں کے صدقے آپ کی اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی بات وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ خدا پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ آگے جی ما جعل اللہ، اور اللہ نے نہیں بنائے، لرجول من قلبین، کسی آدمی کے پہلو میں، فی جوفہ، کسی آدمی کے پہلو میں دو دل۔ قلبین کا مطلب ہوتا ہے دو دل، یعنی اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ پہلو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دھڑ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جوفہ کا مطلب بیٹا پہلو ہوتا ہے اور دھڑ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیٹے دھڑ یہ آپ کا پتہ ہی ہے، آپ کو سینہ، آپ کا سینہ، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں کسی آدمی کے پہلو میں یعنی دھڑ میں دو دل اللہ نے نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے، غصے میں آ کر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ غلط بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ منہن امہاتکم، ما جعل منہن امہاتکم، تمہاری ماں بنایا۔ سمجھ آ رہی اس کا مطلب؟ اور یہ اور نہ تمہاری عورتوں کو، وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم تظاہرون ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن امہاتکم، تمہاری ماں بنایا۔ لو جی، ما جعل، اور نہ ہی بنایا، اور نہ تمہارے ادعیاکم مطلب ہوتا ہے بیٹا لے پالکوں، ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور نہ میں بتاتا ہوں، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ لے پالکوں میں بتاتا ہوں بیٹے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ بیٹے یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کسی سے لیا تھا، مطلب مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ مطلب کسی سے بیٹا لے لیتا ہے یا کسی سے بیٹی لے لیتا ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا وہ اسی کا ہی ہے جس کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی پر اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، ذالکم قولکم بافواہکم، اس کا مطلب ہے یہ سب تمہاری منہ کی باتیں۔ واللہ یقول الحق، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں بیٹا یہ آپ کو آج سمجھ آ گیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لاسٹ میں دوبارہ اس کی تھوڑی سی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں بیٹے۔ وہ یہ جو لے پالک کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آپ نے کسی سے بیٹے ادھار لیے ہوتے ہیں۔ اب یہی نہ کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کو پال پوس پر بڑا کرتے ہیں، اولاد کی طرح رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں وہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا، حقیقت میں وہ انہی کی اولاد ہے جن کی ہے۔ اوکے ہو گیا بیٹے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ پھر میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ بیٹے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔